اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں کو آج اسماء الحسنہ ماہ ستمبر میں اسٹارٹ کروا رہی ہوں۔ یہ آپ لوگوں کا کاپی ورک ہے، آپ لوگوں کو یہ کاپی میں کرنا ہے۔ فرسٹ پیج پہ آپ لوگ ماہ ستمبر کا جہاں پہ آپ لوگوں کا کام اینڈ ہوا تھا، اس کے بعد آپ لوگ نیکسٹ پیج پہ آپ لوگوں نے ماہ ستمبر کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، اسماء الحسنہ کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور تراجم اس کے سامنے ہم لوگ یہ آج کام کریں گے۔ آپ لوگ اپنی کاپی نکالیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے ڈیٹ ڈالنی ہے، ڈے مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد لائن مارجن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسماء الحسنہ کی ہیڈنگ ڈال کے اس کے تراجم کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، اور آپ لوگ پہلا اسم لکھیں گے المقیت۔ المقیت قوت دینے والا، المقیت قوت دینے والا۔ دوسرا اسم ہے آپ لوگوں کے پاس الحسیب کافی، الحسیب کافی۔ اسماء الحسنہ لکھنے کے بعد آپ لوگ نیکسٹ پیج پہ ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کرنے کے بعد لائن مارجن کریں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے انبیاء کرام کی دعا، انبیاء کرام کی دعا۔ نیکسٹ پیج پہ آپ لوگوں نے انبیاء کرام کی دعا کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کرنا ہے، لائن مارجن کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ انبیاء کرام کی دعا کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور انبیاء کرام کی دعا میں ہم پڑھیں گے آج حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ یہ دعا اور اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو یاد بھی کرنا ہے، یہ آپ لوگوں کا اورل ورک بھی ہے اور ریٹن ورک بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، بیٹا آپ لوگ بہت دھیان سے سنیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ آپ لوگوں کی دعا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ اب میں اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انبیاء اکرام کی دعا کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی پڑھ کے بتایا ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آپ لوگوں کو کاپی میں کمپلیٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ لوگ ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کریں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، ریڈ لائن کے نیچے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد آپ لوگ حدیث لکھیں گے، الطہور شطر الایمان۔
حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے الطہور شطر الایمان. اس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا رہی ہوں. یہاں پہ ترجمہ ہے پاکی نصف ایمان ہے. پاکی نصف ایمان ہے. یہ آپ لوگوں کی آج کی حدیث نبی ہے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. ترجمہ ہے پاکی نصف ایمان ہے. چیپٹر آپس کے تعلقات صفحہ نمبر 61. اللہ تعالیٰ کے بہت سے ناموں میں سے ایک نام الودود بھی ہے جس کے معنی ہیں محبت کرنے والا. اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والا، بہت محبت کرنے والا اور محبت کرنے والوں لوگوں کو پسند کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا پیارا دین اسلام ہمیں کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ محبت کی تعلیم دیتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا. مسلمان سب سے محبت کرنے والا اور مل جل کر رہنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا بنایا ہے کہ مسلمان ہمارا جو پیارا دین ہے، دین اسلام، وہ کیا ہے؟ لوگوں سے محبت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام انسانوں سے بہت محبت کرتے تھے. انہوں نے ہمیشہ یہی درس دیا، انہوں نے یہی بتایا کہ آپس میں محبت سے اور بھائی چارے سے رہو، آپس میں مل جل کے رہو. انہوں نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے اور جھگڑا کرنے سے اور ناراضگیاں کرنے اور نفرتیں پیدا کرنے سے منع فرمایا ہے اور ان کو ختم کرنے کا حکم بھی دیا ہے. جب ہم آپس کے تعلقات بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ آپس کے تعلقات استوار کرنے کے لیے سب سے پہلے سب سے اہم کیا ہوتا ہے؟ سلام. جب ہم کسی سے بھی ملتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے قرآن مجید میں، سورہ نساء میں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تم کو دعا دی جائے، سلام کیا جائے، تو اس سے بہتر دعا دو. تو تم اس سے بہتر دعا دو، جواب میں دعا دو یا اس کو دوہرا دو. ہر قوم اور مذہب میں ملاقات کے وقت کچھ آداب بھی ہوتے ہیں. جب ہر قوم کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی انہوں نے طریقہ اپنایا ہوتا ہے آپس میں ملنے کا، آپس میں گفتگو کرنے کا. تو سب سے پہلے مخاطب کرتے ہیں تو ہم مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے سلام کرتے ہیں جب بھی آپس میں ملتے ہیں. اور ہمیں یہ بات کس نے سکھائی؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں سکھائی ہیں. سلام کے بارے میں ہر قوم اور مذہب میں کچھ طریقے ہوتے ہیں ملاقات کے. کچھ لوگ جھکتے ہیں، کچھ لوگ دونوں ہاتھ جوڑتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑتے ہیں. کچھ لوگ کوئی دعا والا جملہ کہتے ہیں. مگر اسلام کا طریقہ سب سے اچھا ہے کہ ایک دوسرے سے ملے تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی کہ سلامتی ہو تم پر اور رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں. اگر صرف السلام علیکم ہی کہہ دیا جائے تو بھی کافی ہے، اور جب دوسرا جواب دے تو کہے وعلیکم السلام یعنی تم پر بھی سلامتی ہو. مطلب یہ طریقہ کار ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے.
اور یہ ایک بہت اچھی دعا ہے سلامتی کی. اس دعا میں جان، مال، ایمان، آخرت ہر چیز کی سلامتی آ جاتی ہے. مطلب جب ہم کسی مسلمان کو سلام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سلامتی کی دعا دیتے ہیں، اس کی بھلائی اور سلامتی چاہتے ہیں. اور اسی طرح اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور ساری ناراضگیاں، نفرتیں کیا ہوتا ہے سب دور ہو جاتی ہیں اور آپس کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں. آپس کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے سلام کا طریقہ ہے جو ہمارے پیارے نبی نے بتایا. اس کے بعد سلام کے فائدے بتائے گئے ہیں. یہاں پہ ایک حدیث دی ہوئی ہے اور یہاں میں اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو سنا دوں. یہاں پہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا. وہ شخص بیٹھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی گئیں. پھر ایک اور شخص آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلام کا جواب ویسے ہی دیا اور اس کے بیٹھ جانے پر فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئیں. اور پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب ویسے ہی دیا اور فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی گئی ہیں. مطلب کہ سلام کرنا کہ السلام علیکم کہا تو اس کے بدلے 10 نیکیاں، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو اس کے لیے ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ اس شخص کے لیے 20 نیکیاں. اور اس کے بعد تیسرا شخص جو وہاں پہ آ کے اس نے سلام کیا تھا اس نے کیا کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا سلام کرنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس شخص کے لیے 30 نیکیاں لکھی گئی ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ایک حدیث اور بیان کی گئی ہے. یہاں پہ ان ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس من بدأ بالسلام. اس کا ترجمہ ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک زیادہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص زیادہ اہم ہے جو سلام میں پہل کرے. مطلب جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اہم ہوتا ہے. یہ حدیث ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے بتائی ہے. اس کے بعد ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کرنے کے کتنے فائدے ہیں. سلام کرنے سے اتنی ساری نیکیاں ملتی ہیں اور پہلے سلام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اگر ہم سلام میں پہل کرتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتا ہے. اس کے بعد سلام کے بارے میں یہاں پہ ہدایات بتائی گئی ہیں. یہاں پہ حدیث ہے ایک یہاں پہ حدیث ہے آپ لوگوں کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے. بات شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے. اس کے بعد یہاں پہ ایک اور حدیث بتائی گئی ہے. یہاں پہ حضور اکرم حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو اور جب تم گھر سے باہر نکلو تو گھر والوں کو سلام کر کے رخصت کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سلام کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حکم یہاں پہ بتایا گیا ہے. یہاں پہ حدیث ہے ایک اور ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشر السلام بینکم.
اس کا ترجمہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں سلام کو رواج دو، مطلب آپس میں سلام کرو، اور سلام کرنے کے بارے میں اس کی اہمیت بتائی کہ آپس میں سلام کرنے، جب گھر میں کوئی آئے مہمان تو بھی سلام کرو، اور جب گھر سے نکلیں یا کسی کو رخصت کر رہے ہوں تو بھی آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ سلام کا یہ طریقہ خدا حافظ کہنے سے بہتر ہے، کیونکہ سلام کرنا ایک اسلامی طریقہ ہے۔ جب ہم خدا حافظ، جبکہ خدا حافظ کہنا کیا ہے؟ ایک مقامی رواج ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ مصافحہ کرنا بتایا گیا ہے۔ مصافحہ کسے کہتے ہیں؟ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب موقع ہوتا ہے تو ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جب موقع آتا ہے تو سلام بھی ملاتے ہیں اور گلے بھی ملتے ہیں۔ ہاتھ ملانا مصافحہ کہلاتا ہے، اور گلے ملنے کو معانقہ کہتے ہیں۔ مصافحہ اور معانقہ کرنے سے گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں اور محبت بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ بہت ثواب بھی ملتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں پورا سلام کرنا یہ ہے کہ سلام کے بعد تم مصافحہ بھی کرو۔ یہ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ سلام کرنے کے بعد مصافحہ کرنے سے سلام پورا ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ مصافحہ بھی کرتے تھے۔ آپ ہاتھ بڑھانے میں پہل فرماتے تھے، اور جب مصافحہ کرتے تو فرماتے یغفر اللہ